جیسے انگریزوں کا زمانہ تھا، بڑا معروف زمانہ ہے کہ انصاف کے حوالے سے تھا کہ جی کہتے تھے جی بڑا انصاف ہوتا ہے. پرانے بابوں سے بات کر کے دیکھیں، ہاں وہ پولیٹیکل معاملات میں انصاف نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر کچھ جھگڑا ہوتا تھا انگریزوں کے درمیان آپس میں ہوتا تو انصاف ہوتا تھا، اگر انڈینز کے آپس میں درمیان جھگڑا ہوتا تھا انصاف ہوتا تھا، اگر انگریز اور لوکل کے درمیان جھگڑا ہوتا تو انصاف ہمیشہ انگریز کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. وہ جرائم جس پہ اگر کوئی دیسی کرتا تھا تو ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا جاتا تھا، تو جب انگریز کرتا تھا تو وہ ویسے وارننگ دے کے جرمانہ کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا. قتل تک کے معاملات میں یہ ایک صورتحال تھی. ایک پنڈرل موہن صاحب ہیں، وہ رائٹر بھی ہیں اور وہ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں. وہ یہاں انہوں نے وقت گزارا، نظام انصاف کو دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو انڈیا کا نظام انصاف ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. مثلاً وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ یہاں چونکہ ایک یہ 1880 سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہاں پہ مویشی چوری کا جو کلچر ہے بہت زیادہ رہا ہے. پرانی جو آپ لوگ داستانیں سنیں گے، کہانیاں سنیں گے، اس میں بھی آپ کو یہ معاملہ اس کا ٹچ ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں نظام انصاف جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اس طرح سے نہیں ہے جیسے وہاں پہ ہے. مثلا ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ جی کسی جگہ پہ پولیس نے جو ہے وہ مویشی جو ہے وہ پکڑ لیے، 7 چور بھی پکڑ لیے. اب جب مویشی پولیس نے پکڑ لیے تو جو چوروں کے وارث تھے وہ چلے گئے اپنا جو مدعی تھے کہ جی یہ ہمارے جانور چوری ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا جی آپ عدالت میں جا کے مکر جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ یہ کریں کہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ جب مدعی نہیں کوئی ہوگا تو پھر ان کو جو ہے چھٹی ہو جائے گی. اب کیا پنڈل موہن لکھتے ہیں کہ پولیس کو پتہ چل گیا کہ یہ واردات پڑ گئی ہے. تو پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے یہ کیا کہ پولیس نے کچھ جعلی مدعی پیدا کیے. انہوں نے عدالت میں کہا ہمارے یہ مویشی ہیں، وہ مویشی جو ہیں وہ چوروں کو سزا ہو گئی، مویشی جو ہے وہ پولیس نے اور وہ جو جعلی مدعی تھے انہوں نے تقسیم کر لیے. اس نے کہا یوں نظام انصاف یہاں پہ چلتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ فرنٹیئر میں یوں تھا کہ ایک اس نے بتایا ایک انگریز کو جس کی ورڈکٹ آف انڈیا کتاب ہے کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا، ایک جو وہاں پہ کمانڈنگ افسر تھے، کہ کوئی کیا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ. اس نے کہا جی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہفتے 2 ہفتے بعد، مہینے بعد کوئی ایک بندہ آتا ہے میرے پاس ایک اپلیکیشن لے کے، وہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں بندے کو قتل کرنے جا رہا ہوں اپنے دشمن کو، تو مجھے 1 ہفتے کی چھٹی دی جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں چھٹی دے دیتا ہوں. اس نے کہا آپ کیوں چھٹی دے دیتے ہیں؟ اس لیے اس نے کہا کہ اگر میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا تو وہ شخص بھاگ جائے گا. اس کے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے افسر کو بھی اپنا سپاہی بھی کھو دوں گا اور جو اس کے پاس سرکاری بندوق ہے وہ بھی کھو دوں گا. یہ شخص جاتا ہے جا کے قتل کر آتا ہے، قتل تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے، تو میری اکثر صورت میں میری بندوق تو بھی بچ جاتی ہے، میرا سپاہی بھی بچ جاتا ہے. تو یوں نظام انصاف جو ہے وہ تقاضوں کے ساتھ، عجیب و غریب تقاضوں کے ساتھ، آپ کے معاشرتی تقاضوں کے ساتھ چلتا ہے. اچھا، اس نظام انصاف کو بہتر بنانے کی ضرورت پہ زور دیا جاتا ہے. جو بھی لوگ ہوں گے، جب ان کے لوگ انوالو ہوں گے، جب ایک پرسنل مسئلہ ہوگا تو لوگ پھر اور طرح سے انصاف کریں گے. کہا یہ جاتا ہے جیسے ہمارے دیہاتوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے، ایک بات غلط کی جاتی ہے لیکن مشہور ہے اگر آپ کو پنجاب کے دیہاتوں سے تعلق ہے، کہ جی پنچایت میں اگر بیٹھے ہیں تو جو بندہ جھوٹ بولے وہ بڑا حرامی ہے، لیکن اگر آپ عدالت میں جا کے سچ بولے تو تب آپ حرامی ہیں. تو اس طرح کی بات جو ہے عدالت کے متعلق ایک تاثر جو ہے پنجاب کے دیہاتوں میں جو بالکل غلط ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں بھی اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور انصاف تیزی کے ساتھ. لیکن عدالتوں کے انصاف کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے گواہ بننے کا، مدعی بننے کا رواج نہیں. ہمارے ایک پولیس افسر دوست کہا کرتے تھے کہ یہاں ایک عام بات ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے، بھیانک جرم ہوتا ہے، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، خبریں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی آپ یہ پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اس نے کہا ہر بندہ مدعی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے ہمدردی کر رہا ہوتا ہے. جیسے ملزم پکڑا جاتا ہے، مجرم پکڑا جاتا ہے، سارے لوگ مدعی کو چھوڑ کے مجرم کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور کہا مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ جی، چھوڑیں جی اس کو، ہو گیا جی بچے سے غلطی ہو گئی. اس کا یہ جو مٹی پانے والا کلچر ہے، اس نے ہمارا جو ایک سماجی ڈھانچہ ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا. ایک اور بات کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ بعض وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ سفارش کر دیتے ہیں کہ مجرم کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو افسر ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے نا، اس پہ جب پریشر جاتا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے کہا، تو وہ پھر انصاف نہیں کر پاتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ مدعی بنیں اور آپ کے ساتھ انصاف ہو تو آپ کبھی مجرم کی سفارش نہ کریں.
اور مجرم کی سفارش کر کے بعض اوقات آپ اس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹے جرم میں پھنسا ہوتا ہے، آپ کی سفارش سے وہ بچ جاتا ہے، اسے بڑا جرم کرتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے پھر وہ سفارش بچا لے گی. تو در حقیقت آپ کی سفارش جو ہے نظام انصاف کے خلاف بھی ہوتی ہے، معاشرے کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور اس مجرم کے خلاف بھی ہوتی ہے جو اس کو بڑا جرم کرنے کی جو ایک دیتی ہے. اور ایک دو چار چیزیں جو میں نے، جب راٹھور صاحب یہاں پہ CCP ہوتے تو میں یہاں پبلک ریلیشنز کا کام کرتا تھا، تو ان کے زمانے میں دو چیزیں ہم نے دیکھی یہاں پہ نوٹس کی کہ لاہور میں کو 500-700 گواہ ہیں، 500-700 مدعی ہیں، اور نظام انصاف میں ان کا بہت بڑا رول ہے. ان کے رول پہ میں چاہوں گا کہ اب لوگوں کو ریسرچ کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اب کمپیوٹر میں تو یہ کوئی دیکھنے والی بات نہیں، تو فوراً دیکھا جا سکتا ہے کتنے کیسز میں یہ لوگ گواہ ہیں، کتنے کیسز میں یہ لوگ مدعی ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ بھی نظام انصاف کو میں ہرڈل بھی پیدا کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں، کیونکہ گواہی دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں، تو پھر تو کیسز ہی نہیں ہو سکتے. اسی کی وجہ سے جو ہے جو آپ کا نظام انصاف ہے اس میں اب پولیس مقابلوں کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، اب کا میڈیا کرٹیسائز بھی کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان قاتلوں کے خلاف، ان مجرموں کے خلاف وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک ریمیڈی رہ گئی ہے. اس کو اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، کانسٹیٹیوشنلی کوئی بندہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک معاشرے کی ناکامی کی علامت ہوتی ہے. لیکن یہ اب آپ کو کرنی پڑ رہی ہے. تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کس کس چیزوں کو آپ زیادہ آگے لے کے جاؤ گے تاکہ معاشرہ اتنا مضبوط ہو سکے کہ وہ جرم کے خلاف کھڑا ہو سکے، لوگ مدعی بن کے کھڑے ہو جائیں. کیونکہ یہاں جو مدعی بنتے ہیں یا گواہ بنتے ہیں، خاص طور پہ میں گواہوں کی بات کروں گا، وہ تو کہتے ہیں یار ہم عدالتوں میں ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ایسے ہوتی جیسے ہم مجرم ہیں، ہمیں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا. انہوں نے یہ کیا تھا، ریسکیو جو ہے یہ قائم کر دی. اس سے یہ ہوا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ زخمی پڑے ہوتے تھے سڑکوں پہ، کوئی انہیں اٹھا کے ہسپتال نہیں لے کے جاتا تھا، کیونکہ جو ہسپتال لے کے جاتا تھا اس کے خلاف پرچہ ہو جاتا تھا. اب ریسکیو کی وجہ سے بہت سی قیمتی جانیں بچائی جا رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سیریس ہو، لوگ سیریس ہوں، تو پھر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے اسٹیٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا اگر اس کے متعلق لوگوں کی جو شکایات ہیں اس کو بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر سطح پہ یہ صرف حکومت نہیں کر سکتی، کام کرنا چاہیے. ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا، میں آپ کو یقین سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر لوگ جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، اگر دل پہ ہاتھ رکھیں اور وہ سوچیں کہ یہ جو میں نے کیس کیا ہوا ہے اپنے بھائی کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے دوست کے خلاف، یہ کیس درست ہے، کیا میں غلط تو نہیں ہے؟ اگر وہ خود یہ فیصلہ کر لیں تو آپ یقین کریں کم از کم 80% جو کیسز ہیں عدالتوں سے وہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو مقدمہ بازی کا چسکا پڑ گیا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو مقدمے کر کے لوگوں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں. میں ان کی ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں. آپ بھی دعا کیجئے، اور کبھی موقع ملے تو بڑی محبت سے، بڑی منت کر کے انہیں سمجھائیں بھی کہ نہ اپنی زندگی خراب کریں، نہ دوسروں کی زندگی خراب کریں. تو اگر یہ ساری کوئی ایک حکومت اگر مل کے کرے تو یہ نہیں ہو سکتا. معاشرے میں یہ ایک تبدیلی آنی چاہیے. اس میں میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، ہمارے علماء کرام کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، ہمارے فنکاروں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ یار یہ عدالتوں میں جانا، دوسروں کے خلاف دوسروں کو خام خواہ پھنسا دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. نہ ایسے معاشروں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، نہ لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر.